this is Maryam Imam and you're watching RNN podcast. آج کچھ نئی خبریں سامنے پیش آئی ہیں, اس پر بات کریں گے. پہلے بات کریں گے حمیرہ اصغر کی. کیا ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے؟ پھر ایک ٹک ٹاکر کو راول پنڈی میں اس کے باپ نے قتل کیا ہے. اس کے بعد سیسری پولیس مقابلے ہو رہے ہیں. ایک لسٹ جاری کی گئی ہے. آخر وہ کون سی لسٹ ہے, اس پر بھی بات کریں گے. پھر ہائی کورٹ میں جو ایلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں, ان پر بات کریں گے. میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر جرنلسٹ, کرائم انالسٹ مسٹر نسیم قریشی صاحب. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر. سر ابھی جیسے میں نے مینشن کیا ہے, حمیرہ اصغر کی لاش ان کے گھر سے جیسے ملی, اور کیا اب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے؟ کوئی لیٹسٹ نیوز آئی ہے ابھی تک؟ جی مریم, بڑا عجیب سا یہ واقعہ ہے. اور یہ جو ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر ہیں, مرحومہ, یہ بڑی زبردست قسم کی ایک زندہ دل ٹائپ کی خاتون تھی. اور پارٹیوں کی جان تھی, جو گیدرنگز ہوتی تھیں. تو یہ اس میں ایک نا جو بڑا دل ہلا دینے والا, ایک تو اس کا ڈیتھ ہونا, اب بھی وہ مرڈر ہے یا پھر وہ کیا وجہ سے, اس کی چند چیزیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو آگے چل کے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, انسانی رشتوں کی کمزوری اور ان کی مضبوطی کی یہ کہانی ہے بالکل. کہ ایک لڑکی کی لاش ملی, جس کو پہلے دفعہ جب پولیس نے, اب وہ مالک مکان کے ساتھ, یہ سٹوری سب کو پتہ ہے لیکن تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ مالک مکان کو رینٹ نہیں مل رہا تھا. اس نے کورٹ میں بیلف لیا تاکہ گھر جا کے اس نے جب دروازہ کھولا, پولیس نے دروازہ کھولا تو حمیرہ اصغر کی لاش فرش پہ پڑی ہوئی تھی, اوندا منہ پڑی ہوئی تھی. تو کیڑے شیڑے اس کے پاس چل رہے تھے, مطلب وہ کافی دن پرانی تھی. تو پہلا بیان جو پولیس کا آیا تھا, پولیس کی طرف سے, پولیس ذرائع سے جو بات باہر نکلی تھی, کراچی پولیس, سندھ پولیس کی طرف سے, وہ یہ نکلی تھی کہ یہ تقریباً 1 ماہ پرانی لاش ہے. 1 ماہ پرانی لاش. 1 ماہ پرانی لاش. لیکن جب آگے تحقیقات ہوئیں, وہ چلا, جب چیزیں دیکھی گئیں تو اس میں یہ تھا اکتوبر سے اس کا نہ فلیٹ کا کرایہ اور بجلی کا بل اس نے ادا نہیں کیا تھا. اکتوبر 2024, ٹھیک ہے. لاسٹ جو بل تھا نا, اس نے مئی کا اس نے ادا کیا ہوا تھا, اس کے بعد بل ادا نہیں کیا ہوا تھا. تو اس کی بجلی جو کٹ گئی تھی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجلی اس کی بند تھی. اس کا مطلب یہ خاتون اس سے پہلے سے تھی, مئی, جون یا جولائی, اب جولائی چل رہا ہے جی, جولائی چل رہا ہے, آگے ستمبر اکتوبر آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, اگست ستمبر اکتوبر آ جائے گا. تو یہ تقریباً 1 سال پرانی ہوگی. تو اب یہاں پہ کوشچن یہ بنتا ہے, ہمارا یہ جو ہے نا سوچنے والی بات ہے کہ اس کا ابھی پولیس کے بعد تحقیقات کر رہی, لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے, کہ اتنی دیر میں اس خاتون سے, اس لڑکی سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. اس کی فیملی نے, آپ اس کا آخری ایک انٹرویو دیکھیں, وہ احمد علی بٹ کے ساتھ ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں اس فیلڈ میں آئی تو میرے گھر والے مجھ سے ناراض تھے, بعد میں منا لیا. یہ 7 سال پہلے حمیرہ, یہ لاہور کی رہائشی ہے, ٹاؤن شپ میں ان کا گھر ہے لاہور میں. تو ان کے والد صاحب جو ہیں نا ڈاکٹر اصغر, ایک مذہبی فیملی ٹائپ ہے ان کی فیملی, جو بڑے ریلیجیس ٹائپ فیملی ہے, شریف لوگ ہیں. تو جب اس نے اظہار کیا تھا 7 سال پہلے, اس نے کہا جی میں نے ماڈل اداکاری کرنی ہے, اس فیلڈ میں جانا ہے, فنون لطیفہ کی فیلڈ میں جانا ہے. تو اس کے والد نے, اس کی والدہ نے اس کو سمجھایا. اس نے کہا کہ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو تو تم اور بڑا پروفیشن کر سکتی, اس پروفیشن کو چھوڑ دو. اب ہمارے یہاں پہ ایک یہ المیہ آ جاتا ہے کہ جب اگر لڑکا خواہش ظاہر کرے کہ میں نے ہیرو بننا ہے تو اس کو اکثر اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور اس معاشرے میں جب ہم سیلیبریٹیز کو, خوبصورت اداکاروں کو ہم نغمے سنتے ہیں, گانے سنتے ہیں, بڑے شوق سے سنتے ہیں, دھنیں سنتے ہیں, تو لیکن آپ کی اپنی بیٹی یا گھر کی بیٹی اگر کہ میں نے یہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں. یہ یہاں سے اس کے زوال کا وقت شروع ہوا میرے خیال میں. یہ میں جس تناظر میں دیکھ رہا ہوں, لوگ اور طرح سے بات کر رہے ہیں, میں دوسری بات, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر والوں کا رابطہ ختم تھا, اس کے باپ نے یہ کر دیا. تو یہ وہاں سے 7 سال پہلے وہ چلی جاتی ہے کراچی میں, کراچی شفٹ ہو جاتی ہے. کراچی میں آپ کو پتا ہے یہ دور جو اس وقت کا جو دور جا رہا ہے شوبز کا, ساری شوبز انڈسٹری ہے ہی ساری کراچی میں. اچھا ہاں, اب دیکھو نا, اب آپ دیکھیں ساری اس وقت جو دور جا رہا ہے, ایک وقت تھا
شوبس کی دنیا، رنگوں کی دنیا، فنون لطیفہ کی دنیا، وہ لاہور مرکز تھا، پنجاب تھا. یہاں پہ اسٹوڈیوز تھے، یہ فلمیں بنا کرتی تھیں. اب یہ جو اس وقت کراچی میں کچھ نہیں تھا، اب یہ ساری چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں کراچی میں. فلمیں بھی ادھر بن رہی ہیں، ڈرامے بھی ادھر بن رہے ہیں. Exactly, اب ہاں جس جی نے بھی جی. اپنا کیریئر کا سٹارٹ کرنا ہوں ہے، اور وہ نیا ہے یا پرانا ہے، وہ کراچی بیس ہے. اور میرے ٹرو. دوست بھی ہیں کئی جو میرے کلاس میں، نور الحسن، وہ بھی کراچی ہوتے زیادہ ہیں لاہور کے، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے. اب یہ لڑکی بھی وہاں چلی گئی، وہاں جا کے یہ مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پہ رہنے لگ پڑی. یہ 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے اس نے یہاں پہ اسی بلڈنگ میں جہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہاں یہ اس نے فلیٹ کرائے پہ لیا. ٹھیک ہے. تو اس کی پیر جی کا بتانا ہے کہ یہ خاتون جو کوآپریٹ سیکٹر جو ہے نا، کوآپریٹ سیکٹر یہ جی. بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں کوآپریٹ ہوں سیکٹر کی، کمپنیز کی، اور بڑے بڑے ہوٹلز میں اور اچھی جگہوں پر پارٹیز ہوں ہوتی ہیں، گیدرنگ، جی مکس بالکل گیدرنگ، سمجھ گئی فیملیز میں. بھی ہوتی ہیں. کہ ان میں اپنی فرینڈس کے ساتھ جایا کرتی تھی، تو اکثر جایا کرتی. مطلب اس کا ہلکا باب ٹھیک تھا، اس کی دوستیاں، سہیلیاں وغیرہ موجود تھے. تو یہ وہاں پہ جایا کرتی تھی، اور یہ لیکن تھی تنہائی، اکیلی، فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی. یہ جو اکیلے پن کی جو تھی نا، اس کے ساتھ ایک یہ بلا یا جو بھی چیز کے جڑ چکی تھی، جو اس کے گھر والوں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. جو میں نے بتایا کہ اس نے اپنے پہلے ایک لاسٹ جو انٹرویو میں بات یہ اظہار کیا، ہوں لیکن اس کے باپ اور بھائیوں کا اس سے رابطہ نہیں تھا، بہن کا اور ماں کا اس سے رابطہ تھا. رابطہ تھا. اوکے. تو ابھی بھی جو اس کی نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ مئی میں اس کا بل جمع اس نے آخری کرایا تھا، جو اس کی آخری کال تھی نا اس کے فون سے، وہ سپٹمبر 2024 کی تھی، میں ڈائل کی گئی تھی. مطلب سپٹمبر سے لے کے اب تک ایک سال تقریباً بنتا ہے، 2 ماہ 3 ماہ کا فرق ہے. جی. تو ڈائل کی گئی تھی، اور اس کے بعد کوئی ریکارڈ موجود نہیں کال کا. ٹھیک ہے نا. اور اسی وقت ہی ایک میسیجز تھے جو بعد میں پتا چلا کہ وہ میسیج تھے، وہ ایک اس جو اوبر کریم ٹیکسی جو ہوتی ہے، جی. ٹیکسی ڈرائیور کے تھے، جس کو اوکے. پولیس تلاش کر رہی ہے. اوکے. ہو سکتا ہے جب تک ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پبلش ہو تو اس کا پولیس اس کے تلاش کر چکی نئی ہو. اپڈیٹ آ جائے. ہوں تو وہ یہ پارٹی میں کسی میں گئی، جو خیال کیا جا رہا ٹھیک ہے، ہے. جو ابھی خیال کیا جا رہا ہے، پارٹی ٹھیک میں ہے. گئی. ہوں پارٹی سے جب یہ واپس آئی، اس ٹیکسی میں آئی، ٹیکسی میں واپس آئی. اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ نہ یہ جو پلز وغیرہ جو تھے، نشے وغیرہ جو عام پارٹیز میں ہوتے ہیں، شاید ہو سکتے ہیں زیادہ مقدار میں لے لیا ہو، اور یہ وہاں پہ کلاپس کر گئی ہو. سوئی اور سوتی رہ گئی. اب یہ تو یہاں تک کہ اب اسٹوریز ہیں. ابھی پوسٹ مارٹم اس کا رپورٹ آ رہی، کیونکہ اس کی باڈی جو ہے نا، اتنی دیر کے بعد، یہ اس وقت میں اتنے دن گزر چکے ہوئے تھے مرے ہوئے، کہ اس کی باڈی جو لاش تھی، ڈی کمپوزیشن، یس. کہ یہ اس کو مٹی فوٹیج میں بننے، دیکھا ہے بالکل. اس پوزیشن میں اس کی آ چکی ہوئی تھی. ایک فوٹیج میں دیکھا تھا ان کی جو باڈی، جو ان کا فیس ہے، جو ان کی ڈیڈ باڈی بالکل بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی. کیونکہ یہ جب اتنی دور پر پڑی ہو نا، تو اس انسان کی باڈی کے ٹیشوز جو ہوتے ہیں نا، وہ ختم ہو جاتے ہیں. جو ٹیشوز جو ہوتے ہیں، اسکن بھی اتر جاتی ہے، باڈی کا کلر گرین، سبز، ڈارک، اور یہ بلیک ہو جاتا ہے. تو یہ اس پوزیشن میں آ چکی ہوئی تھی. اور یہ چونکہ بجلی اس کی بند تھی، اور بند فلیٹ تھا، گرمی بھی ہوگی، اور ہر طرح کا موسم تھا، ہوا کی آنا جانا نہیں تھا، تو اس میں جو اس کے گلنے سڑنے کا عمل تیز ہو گیا. اب جب اس کی باڈی جس حالت میں ملی، تو اس میں اس کی تقریباً جو ہے نا، جو گیسز جو تقریباً خارج زیادہ نہیں تھی، نظام خارج ہو چکی ہوئی تھی. کیونکہ جب تازہ ہوتا ہے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، اس میں گیسز پیدا ہوتی ہیں. وہ ایک عمل ہوتا ہے، اس کے ذریعے گیسز ہوتی ہیں، گیسز سے اس کی جو لوگ کہتے ہیں ایریا میں اسمیل پھیل گئی، اور وہ ختم ہو چکی ہوئی تھیں. اب جو اس میں لاروے جو تھے نا، لاروے کیڑے، جو سوڑیاں جسے کہتے ہیں، جو اکثر مکھیوں کے وہ بچے ہوتے ہیں، لاروے، جو سوڑیاں جو ڈلتی ہیں، اس سے بعد میں انہیں مکھی بننا ہوتا ہے. تو وہ مکھیاں جو نا، وہ بھی کم تھی. مطلب اتنا ہی پرانی، اتنی دیر ہو چکی تھی اس کی باڈی سے، وہ والا عمل بھی گزر چکا ہوا تھا. اچھا، اب جب ٹیشو بھی ختم ہو گئے، یہ چیزیں ساری جو لاش کی یہ جو صورتحال ہے نا، ایسی صورتحال پوسٹ مارٹم میں رکاوٹ بنتی ہے. کیونکہ بہت سارے ایویڈنس جو ہوتے ہیں نا، وہ گل سڑ چکے ہوتے ہیں، ضائع ہو چکے ہوتے ہیں.
تو ایسی چیزوں کی پھر جب نمونہ جات کو لے کے ایک پروسیس میں ڈالا جاتا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیتھ مرد کی وجہ کیا تھی، وہ ابھی عمل جاری ہے. اور ہمیں پتہ چلا ہے، پیر صاحب نے بتایا کہ اس کی جو کاز آف ڈیتھ ہے یا پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، ابھی اس کو روک دیا گیا ہے، اس کو جاری نہیں کیا گیا. اوکے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ہمارے ایک سوال بنتے ہیں سر، اس پہ تو کئی سوالیہ نشان بنتے ہیں. اب دیکھیں، ایک جو شوبیز انڈسٹری ایسی ہے، وہاں پر آپ کے کئی سارے فرینڈس ہوتے ہیں. لیٹس سپوز اگر آپ کے والدہ نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا شوبیز میں جب آپ انٹر ہوئی ہیں، تو کئی سارے اس کے فرینڈس بھی تو ہونے چاہیے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ فرینڈس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ میرا دوست اس وقت کیا کر رہا ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس کے بھی بہت سارے فرینڈس ہوں گے. لیکن یہ ایک ہارٹ بریکنگ نیوز ہے کہ کوئی دوستوں سے اس کا رابطہ نہیں تھا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں تھا، اور بائی چانس اگر پولیس آ بھی گئی ہے تو کس طرح سے اس کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے دیکھا. جی دیکھیں مریم، آپ کا ایک بڑا ذہین سا سوال ہے، اور ابھی آپ طالب علم ہیں، تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی باریکی سے اس چیز کو سمجھا ہے. ابھی میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو میں ابھی بات کروں گا تو اس کو ذرا عملی طور پہ پوڈ کاسٹ میں ہی دکھا دیجیے گا. جی یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس کا جواب آپ ابھی سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک، آپ ان چیزوں کو کھول کے دیکھیں، انسٹاگرام کو کھول کے دیکھیں. بہت سارے آرٹسٹوں نے، بہت سارے نامور اداکاروں نے اس لڑکی کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کی ہوئی اچھے خوشگوار موڈ میں. کیا فائدہ سر؟ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، اور یہ میں پروڈیوسر صاحب سے کوئی یہ اگر ہو سکے تو یہ دکھا بھی دیں ناظرین کو کہ ان سب، اب آپ یہ ہے آپ کے سوال کا جواب، کیا اس کے سب جاننے میں یہ یہاں سے چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں. یہاں پہ آ کے نا آپ جو مالک مکان کا کردار ہے وہ بھی تھوڑا سا مشکوک نظر آتا ہے. اور اس کے جو اتنا ہلکا باب تھا اس کا، جو شو بز میں، فلموں میں، ڈرامے، لو گرو بھی جو فلم آئی ہے اس میں بھی یہ تھی، اس میں بھی exactly. محترمہ کا کوئی کردار تھا. اور بے شمار اس نے ٹی وی ڈرامے وغیرہ اور چیزوں میں اس نے کام کیا، اور اچھی پڑھی لکھی لڑکی تھی. اور یہ ایک دو اور پروگرام اس کے تیار ہو رہے تھے. باس انٹرویو ایک تھا، کوئی پروگرام کر رہا جس نے باسز کے اس نے انٹرویو کرنے تھے، کوئی کسی شاید ویب پروجیکٹ تھا یا جو بھی تھا، تو یہ کرنے تھے. اچھا سر، مجھے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اگر کسی ایک انسان کی ایسی ہیپننگ لائف چل رہی ہو اور وہ سوسائڈ کرے. دیکھیں سوسائڈ ابھی یہ لگتی نہیں، یہ قبل از وقت ہیں چیزیں. سوسائڈ بھی قبل از وقت ہے، اور یہ ایک خیال تھا جو میں نے بتایا نا وہاں پہ. یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پولیس کے لیے میں آپ کو بات بتاؤں، کیونکہ میں نے بڑی دیر سے کرائم رپورٹ شروع. پولیس اکثر ایسے کیسز میں اس کو خودکشی یا نشے کی زیادتی بتاتی ہے کہ نشہ زیادہ ڈوز لینے کی وجہ سے فارغ ہو. اکثر لوگ مر بھی جاتے ہیں، کئی لوگ درد دل ازا خودکشی بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جس میں پتہ نہیں چلتا بندہ کب ڈیتھ ہوئی ہے. ایک ویک کے بعد لاش ملی ہے، 1 ماہ کے بعد ملی ہے، 2 ماہ بعد ملی تھی. یہ تو 5 7 6 ماہ پرانی لاش ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی زیادہ پرانی لاش ہے. تو اس کے اوپر یہ پولیس یہ چاہے گی بجائے کھپنے کے، کیونکہ بڑا کام کرنا پڑے گا اس کے اوپر. آپ دیکھیں نا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر اس کی ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ایک ایک چیز. پوسٹ مارٹم والوں کو بھی اس کی ایک ایک چیز کے ہر چیز گل چکی ہوئی ہے، ٹیشوز اس کے تقریباً ڈیمیج ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیمیج. اس کے اوپر بڑا کام کرنا پڑے گا. تو جب ایسے حالات آتے ہیں تو پھر اس طریقے سے میڈیا کے ہم اپنے جو کرائم رپورٹرز کے ذریعے خبریں نکالی جاتی ہیں، بریک یہ خودکشی ہوگی، نشہ زیادہ کرتی تھی، یہ فلانی بات تھی، یہ بات تھی. کیوں کہ اس میں ڈھونڈنے میں، اس کا قاتل ڈھونڈنے، اگر اس کے اوپر کے ساتھ قتل، اگر اس کا مرڈر ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر اس کو مار دیا گیا یا اگر اس کا ڈکیتی مرڈر ہوا ہے، تو اس کو اب اتنی دیر کے بعد، 6 ماہ کے بعد، جب ایویڈنس مسک ہو چکے ہوئے ہیں، مٹنے کے اینڈ پہ ہیں، تو پولیس کو اس کو تلاش کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ابھی تو جو اس کی سی ڈی آر ہے موبائل فون کی، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے دوستوں سے. لیکن ہمارا سوال تو یہ آگے نا پولیس کی کاروائی جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں یہ اکثر یہ ایسے ہوتا ہے کیس فائل بند کرنے کے لیے اس طرح کی کہ جناب، اور اسپیشلی جس کے پیچھے سے اس کے گھر والے آن کرنے پہ تھوڑے ہو رہے ہوں، پہلو تجی سے کام لے رہے ہوں، کیونکہ ان کے ٹھیک ہے ان کو ناراضگی تھی اس سے. لیکن ماں وغیرہ سے، بہن وغیرہ سے، دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، اس کی باڈی لینے کے لیے اس کے بہنوئی ہے وہاں پہ، اس کے بہنوئی نے رابطہ کیا کہ میں باڈی اس کی لے لیتا ہوں. تو بہنوئی اس کے اپنے بہنوئی ہیں، انہوں نے رابطہ کیا کہ میں اس سے لے کے نا دفنا کریں، ظاہر بہن کے جو بہنوئی نے.
تو فیملی پریشر پہ وہ بھی بیچارے پیچھے ہٹ گئے. لیکن سنا ہے کہ اب پولیس نے ان سے رابطہ کیا, شاید وہ آ کے اس کی ڈیڈ باڈی کو لے لیں. لیکن ایک اداکارہ سونیا حسین ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا اگر کوئی اس کی باڈی ڈیڈ باڈی نہیں لے گا تو میں اس کی ڈیڈ باڈی لے کے اس کی جو آخری ادائیگیاں ہیں اس کو مطلب دفنانا, نماز جنازہ پڑھانا, وہ سارا میں عمل کراؤں گی. تو یہ ایک اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. کسی نے آگے کوشش تصویر, باقی تصویریں سب تصویریں جاری کر رہے ہیں. فیملی نے ڈسون کیا ہے تو ایسے ضرور لوگ ہونے چاہیے جو. اب یہاں پہ ایک بات, وہی میں جو بات کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں ایز اے معاشرہ, ہمیں ایز اے دوست, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, میری تو یہ سمجھ بالکل نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سوشل ہے اور وہ 1 سال تک, میں کہتا ہوں 2 دن اگر کسی سے رابطہ نہ ہو, کسی کا موبائل نہ ملے تو اس کا لوگ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں. یہ مالک مکان جو ہے اس کو 1 ماہ کرایہ نہیں ملا, دوسرے ماہ دروازے, یہ تو دوسرے ماہ تیسرے ماہ دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کا فون اگر بند مل رہا تھا, اگر اس کی بیٹری بند تھی اور اس کا فون 6 ماہ سے 7 ماہ سے بالکل ڈیڈ ہو گیا, اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا, فون اٹینڈ کر رہے, وہ آگے پتہ کر سکتا تھا. اور دوسری بات, وہ توفن جو میں نے ایک بات کی کہ اس کا گلنے سڑے کا جب عمل شروع ہوتا ہے اس میں گیسز خارج ہوتی ہیں جو ایریا میں پھیل جاتی ہیں, تو وہ بھی کسی کو سنا نہیں آئی. تو بڑی ایسی مشکوک سی باتیں ہیں. باقی لیٹس سی, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, تو پھر ہم ناظرین سے شیئر کریں گے جو بھی نئی اپڈیٹ آئی. بہت ہی ایک ہارٹ بریکنگ نیوز تھی ہمارے لیے. سر پھر ایک اور نیوز اسی طرح جو ہے, ٹک ٹاکر کو راول پنڈی میں اس کے باپ نے قتل کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ ایک ٹک ٹاکر تھی, کیا وہ ایک لڑکی تھی, اس وجہ سے؟ تھانہ روایت کا علاقہ ہے, ڈھوک چودھریاں تخت پڑی. اچھا, یہاں پہ نا ایک بچی تھی, میٹرک کی طالبہ تھی, 13-14 سال اس کی عمر تھی, مہک نام تھا اس کا. 13-14 سال عمر ہاں ہاں تھی, اور مہک شہزادی اسے کہتے تھے, مہک شہزادی پورا نام تھا. موبائل پر اس نے ٹک ٹاک بنانا شروع کی. جب اسے ٹک ٹاک بنانا شروع کی تو اس کے باپ کو پتا چلا, یا اس کے باپ کو کسی نے بتایا, یا پھر اس کے باپ نے دیکھا. دیکھنے کے باپ نے سخت بھرمی کا اظہار کیا اپنی بیٹی سے, ناراضگی کا اظہار کیا, غصے کا اظہار کیا. اس نے کہا جناب تم یہ اپنا یہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو, مجھے کل تمہارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ نظر نہ آئے. تو بچی سے یہ ہوا کہ اس نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا. نیکسٹ ڈے اس کے باپ کا تیش میں آ گیا, اس نے پھر دیکھا ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے نہیں ہوا. تو غیرت کے نام پہ نا اس نے, یہ سمپل سا کیس ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ غیرت کے نام پر اس نے بیٹی کو فائرنگ کر کے نا اس کی ڈیتھ کر دی. اور جو ہے نا اس کی کیس کا مدعی بھی جو ہے نا وہ ایک اس کی ماں یا کوئی اور رشتے دار نہیں بنا بچی کا, یہ شہباز انجم کیانی نامی ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے تھانہ روات کا, اس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا. جب ایسے کوئی واقعہ ہو تو پھر پولیس خود مدعی بن جاتی ہے, تو کوئی اس کا پولیس کا اہلکار جو ہوتا ہے نا اس کی طرف سے FIR دی جاتی ہے, وہ بتاتا ہے کہ میں ایسے گیا تھا. لیکن اہل خانہ نے واقعے کو پہلے خودکشی ظاہر کیا کہ یہ خودکشی کی ہے, لیکن باہر لوگوں نے بتا دیا, پتہ چلے تحقیقات کی تو پتہ قتل کا نکلا. تو اس کے اوپر اب ملزم گرفتار ہو چکا ہوا ہے, تو پستول بھی برآمد ہو چکا ہوا ہے, تو پولیس کے مدعی سے مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے. آگے اس کے قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. لیکن یہ ایک نا بڑی عجیب سی بات چل پڑی ہے, یہ ٹک ٹاکر بچیاں جو ہیں, ہماری ینگسٹر لڑکیاں ہیں, یہ جو ہمارے جو کامیاب ٹک ٹاکر ہیں, وہ چاہے کوئی بھی ہو, ان کو دیکھ کے ہر بندی, ہر بچی جو کوشش کرتی میں دنوں میں چلی جاؤں, اور بہت ساری فیملیز جو ہے اس چیز کو افورڈ نہیں کرتی. تو اس میں بھی یہ کچھ ایسا ہی سین تھا, تو انہوں نے یہ ایک بڑا خوفناک واقعہ جو ہے نا یہ ہمارے سامنے ایک آ گیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت افسوس ہے ہمیں. سر CCD پولیس مقابلے جاری ہیں اور ایک لسٹ بھی جاری کی گئی ہے. اگر ایک ملزم کے اوپر ایک پرچہ ہوتا ہے تو 10 پرچے اور ڈال دیے جاتے ہیں, آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا, یہ بڑے لوگوں کے سوال ہے, آپ سے بھی کسی نے کر لیا ہوگا, یہ مجھ سے بھی بڑے لوگوں نے سوالات کرتے ہیں, میں جوابات اور میں اکثر دیتا ہوں. یہ CCD ہے نا, CD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, یہ پہلے سے بھی یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پولیس کا جو سیٹ اپ ہے, پولیس کا جو قانون ہے, جو چیزیں جو دفعات ہیں, یہ ساری کچھ یہ پہلے سے موجود ہے. اب فرق صرف اتنا ہوا کہ معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت زیادہ خوفناک تھی. جو چاہتا تھا شوٹر کسی کو پیسے دیے, بندے مروا دیے, اور کوئی جو جس کا دل کرتا ہے وہ لوگوں کو مار بھی رہا ہے اور ویڈیوز بھی بنا کے وائرل کر رہا ہے, اور اوپر سے جناب وہ ویڈیو پہ ہی دھمکی لگا رہا ہے باقاعدہ کہ میں تینوں دیکھ لاں گا, تو بڑیا نساں والا فلانا بندہ, یہ بندہ, وہ بندہ. یہ چیزیں ساری پھیل رہی, جس سے نا عام پبلک وہ خوفزدہ ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا.
اور پھر اوپر سے نا یہ بھی سلسلہ چل گیا تھا، بہت سارے جو پولیس افسران ذاتی طور پہ بھی انکاؤنٹر وغیرہ پولیس مقابلے کر دیتے تھے، اور بس اور دوسری بات یہ ہوتی تھی لوگوں کو پکڑ کر ان کے اوپر تشدد کرتے ناجائز قسم کا، اور ان کی پراپرٹی سے کرتے. پھر ایک ڈپارٹمنٹ سوچا گیا کہ ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جو ان چیزوں سے پاک ہو لیکن کرائم کو کنٹرول کرے، وارداتیں کم ہو، کنٹرول کی جائے. اب دیکھیں نا، اب ڈکیتی کی وارداتیں پہلے بڑی بڑی زیادہ سنائی دیتی تھی، جی. اب ڈکیتی کی وارداتیں بھی کم ہو گئی ہیں. اب لوگوں کی معافی توفی کی بھی خبریں آنے لگ پڑی. تو یہ بات ایسا نہیں ہے. تو یہ والا آپ کا سوال مجھ سے بڑے سوال کرتے ہیں. تو جو ایڈیشنل آئی جی ہیں جو سی سی ڈی سید ظفر چٹھا صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے تو اس چیز کو ذرا انشور کر لیا کریں کہ واقعی کوئی کسی کے اوپر کیس تو نہیں ڈالتا. تو یہ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا اس سے پہلے بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں. تو میں اینی شاہد ہوں اس چیزوں کا، کیوں میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے کہ انوسنٹ لوگوں پہ بھی ہوتا رہا ماضی میں، لیکن اب تک ایسی کوئی کمپلین آئی نہیں ہے ابھی تک. آئے گی تو سب سے پہلے ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے. پولیس شوٹر کو تو ماری ہیں، ان کو جو کنٹریکٹ دینے والے ہیں ان کو کیسے پکڑیں گے؟ اچھا، یہ سپاری کلچر جو ہے نا بڑی دیر سے، مطلب بہت دیر سے ہے یہ کہ نا کہ آپ اس پاور نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، یا پھر آپ اپنا نام نہیں لانا چاہتے، خاموشی سے پیسے دیے کسی کو، بندہ مروا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے اوپر سی سی ڈی بہت گہرا کام کر رہی ہے. بڑی اس کے اوپر بڑا زبردست طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ نا یہ واقعی بات ٹھیک ہے، لوگ باہر بیٹھتے ہیں اور اس میں اس کو پکڑ مروانے والے کو پکڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، پھر اس پہ کورٹ میں اس کو ثابت کرنا، اس کو سزا دلانا مشکل ہے، کیونکہ وہ جس وقت بندے کا مرڈر ہوتا ہے، جس وقت بندہ قتل ہوتا ہے، تو وہ اپنے نا فیس بک پہ تصویریں اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے سوئٹزرلینڈ کی، وہ تصویریں اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں گوادر کی، اگر لاہور میں مرڈر ہوا گوادر کی وہ تصویریں اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے مروانے والا، دبئی کی وہ تصویر لوڈ کر رہا ہوتا ہے لبرٹی ٹاور کی. تو اس طرح کی نا وہ تصویر لوڈ کر، جس سے وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں تو یہاں پہ تھا ہی نہیں. تو اس چیز کا وہ فائدہ وہ لے لیتا ہے اور وہ اس کو جو کہتے ہیں وہ بچ جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اب سی سی ڈی نے ایک کام یہ شروع کر دیا، میں یہ بتا دوں لوگوں کو. سی سی ڈی نے یہ سوچا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سی سی ڈی اپنے پولیس کے اس میں سے جو تھوڑے بہت جو زیادہ اچھے، ویسے سارے پڑھے لکھے پولیس میں ہیں آج کل جتنے ینگسٹر لڑکے ہیں اور جو ہیں وہ سارے پی سی ایس کا ایگزام دے کے آئے ہوئے، جو اے ایس سی بھی، سب انسپیکٹر بھی بہت کم رہ گئے ہیں پروموٹنگ. ٹھیک ہے نا. ان کو ان میں سے چوز کر کے لوگوں کو نا وقفے سے باہر امریکہ، اٹلی وغیرہ بھی عالم میں یو ایس سے گئے ہوئے تھے. مثلا جو ان کے ایڈیشنل آئی جی ہیں سید ظفر چٹھا صاحب، تو یہ ان کو وہاں پہ ٹریننگ، کیونکہ وہاں پہ اٹلی، امریکہ اور یورپ میں یہ کانٹریکٹ کلنگ کے اوپر بہت کام کیا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے اس کا جو ہے نا توڑ بھی نکال لیا ہوا ہے. اس کے اوپر وہ فوری اگر کانٹریکٹ کلنگ بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو وہ ٹیکنالوجی، وہ تربیت دینے کے لیے یہ پولیس کے یہ لوگ جا رہے ہیں، اور یہ والا جو لوگوں کا ہے نا مسئلہ، یہ بھی حل ہو جائے گا ان قریب، اور لسٹ بن چکی ہوئی ہے جن لوگوں نے جانا ہے باہر. سر، اللیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بات کرتے ہیں، ہائی کورٹ نے ملزموں کی ضمانت خارج کی ہے. اچھا، یہ نا جو سرکاری وکیل نے نا، دو لوگ ہیں، ایک شاہ نواز بھٹی اور ایک سید اطہر شاہ، یہ اس میں ملوث ہیں غیر قانونی گردوں کے کاروبار پیوندکاری میں. تو ان کی ضمانت کی بیل کی ہائی کورٹ میں تھی درخواست. وکیل نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے جو ہے ایک خاتون تھی ارم بی بی کی نا گردہ لگایا، انہوں نے پیوندکاری کی اور کسی مزدور سے گردہ پرچیز کروا کے، یہ غیر قانونی ہے. یہ باقاعدہ قانون بن چکا ہوا ہے کہ آپ کا خونی رشتہ کو بلڈ ریلیشن ہے وہی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ تاکہ خود گردوں کا یہ گھرونا کاروبار ہے یہ ختم ہو سکے. یہ بڑا خوفناک ایک سبجیکٹ ہے، لیکن آپ نے اس خبر کے حوالے سے کیا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسجد جاوید گھرال، ان کی کورٹ میں یہ کیس تھا. تو ان کی کورٹ میں جب کیس آیا تو سرکاری وکیل نے موقف بنایا کہ اس نے کہا کہ ملزمان ایک گینگ کے طور پہ کام کرتے ہیں، مطلب یہ گینگ پہ لوگوں کو گھیرتے ہیں، یا گینگ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک میڈیکل کمپلیکس، نام نہیں میں کسی کا بھی لیتا، میڈیکل کمپلیکس میں ارم بی بی کے گردوں کی پیوندکاری کی تھی. اور گردہ دینے والا جو بھٹا مزدور کا بچہ ذرا غریب آدمی ہے، اس کا نام تھا غلام ہمایوں. ٹھیک ہے. آپریشن کے گردہ ڈونیٹ کرنے کے یا گردہ بیچنے کے 1 ماہ بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب اتنا انہوں نے غیر قانونی طریقے سے تو کیا، ان ہائیجینک کیا، اور اس بندے کی کوئی کیئر ہی نہیں کی جس سے گردہ لیا، اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جس خاتون کو گردہ لگا ہے اس کی بھی حالت تشویشناک ہے.
اوکے ٹھیک ہے. اس کی بھی حالت مرنے والے کے بھائی جو ہے نا اللہ دیتا نے کے بیان پر کارروائی کی گئی تھی جس کے اوپر جو ہے نا جوڈیشل مجسٹریٹ اور سیشن عدالت نے اس کی ضمانت خارج کر دی تھی. اب ہائی کورٹ نے بھی اس کی ضمانت خارج کر دی دونوں کی. یہ چیز ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ نے بڑی سختی سے کیا ہوا, لیکن ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے یہ اس طرح چھپ کے چوری گردہ اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھ تو لیں کہ آج جس سے گردہ لیا جا رہا ہے اور جہاں پہ گردہ کے آپریشن کیا جائے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. فزیکلی ٹھیک تو یہ ایک الگ بات ہے. جہاں پہ آپریشن کرنا ہے, جن لوگوں نے کرنا ہے آپریشن, وہ کوئی جگہ ٹھیک ہے. ظاہر چوری چھپے کریں گے, چھپ کے کریں گے, وہ تو اس طرح کا. اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ جگہ جہاں پہ آپریشن کیا جاتا ہے, جہاں پہ یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے, اور یہ آپریشن کرنے کے بعد سکسیزفل وہ رہتا ہے آپریشن؟ نہیں دیکھیں, اس طریقے سے جو آپریشن ہوگا وہ سکسیسفل نہیں ہوگا. یہی تو میں میسج دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. اس طریقے سے واردہ بچیں اور اپنا علاج کرائیں, اور بہتر ہے کہ پہلے سے ہی اپنے گردوں کا, سب لوگ پوری دنیا یہ گردے آج کل پانی کی وجہ سے اور کئی خرابیاں ہیں, خوراک کی وجہ سے جلدی خراب ہو رہے ہیں, تو اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت ہی انفارمیٹیو باتیں ہم نے کی ہیں, جو کہ کوشچنس میرے سامنے تھے اور آپ نے بڑے ڈیٹیل میں ان کا آنسر دیا ہے. آئی ہوپ ناظرین آپ نے بھی سنا ہوگا اور کچھ باتیں سیکھی بھی ہوں گی. جو ہم نے آج کا ٹاپک ڈسکس کیا ہے بڑا ہی انفارمیٹیو تھا. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اپنا خیال رکھیے. ٹل دین اللہ حافظ.